نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعتراضات کے جوابات ارشاد فرمائے جس پر وہ بدبخت قانع نہ ہوا اور اس کو تسلی نہ ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے انتہائی جرأت مندانہ انداز میں کہا کہ ہم میں سے جو حق پر ہو اور جو اس کا مخالف باطل پر ہو اس پر بے بسی اور بے کسی اور مشقت اور تکلیف کی موت اس کو آئے۔ یہ بددعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا کہ واقعتاً ہم میں سے جو باطل پر ہو اس کو سفر کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں، بے کسی کی حالت میں، مشکل حالت میں اس کو موت آئے، اور لہٰذا اس کے بعد وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگا اور دشمنی کرنے لگا، اور دشمنی کرنے پر کمر بستہ ہو گیا، اور بہت سعی اور کوشش کے بعد جب اس کو ناکامی ہوئی اور جنگ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، تو اس کے حسد میں اور بھی اضافہ ہوا، اور وہ سیدھا چل کر مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آیا مشرکین کے پاس، اور اپنی چالاکی کے ساتھ مشرکین کی رہنمائی کی اس نے۔ لہٰذا غزوہ احد کے دوران جو گڑھے کھدوائے تھے اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک گھڑے میں گر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آئی۔ یہ اسی ابو عامر نامی شخص کی سازش تھی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید کامیابی اور کامرانی اور فتوحات نصیب فرمائی، تو یہ ابو عامر نامی شخص مکہ معظمہ سے بھی فرار ہو کر شاہ روم کے پاس پہنچا، اور وہاں سے مدینہ منورہ کے اندر جو منافق تھے ان کو خطوط لکھنا شروع کیا اس نے، اور ان خطوط میں یہ تھا کہ تم لوگ پیغمبر اسلام کے خلاف منظم ہو جاؤ، سازشیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں عن قریب شاہ روم کے ساتھ مل کر مدینہ پر ایک مضبوط چڑھائی کروں گا۔ اور ان خطوط میں ایک خط یہ بھی تھا کہ تم لوگ مدینہ منورہ کے اندر مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تاکہ وہاں پر آپس میں بیٹھ کر سازشیں کر سکو، مشورے کر سکو، اور پیغمبر اسلام کے خلاف وہاں پر مشورے ہوا کریں، اور میں بھی جب مدینہ منورہ آؤں تو اسی مسجد میں آ کر تم لوگوں کے ساتھ ملاقات کیا کروں گا۔ تو اسی ابو عامر کے مشورے کی بنیاد پر مدینہ منورہ کے اندر جو منافقین تھے انہوں نے اس مسجد زرار کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کے قریب، اور انہوں نے چاہا کہ اس میں پہلی نماز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پڑھائیں اور اپنے دست مبارک سے اس کی افتتاح کریں، تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بھی ایک اللہ کا گھر ہے اور یہ بھی مسجد ہے۔ حالانکہ خالصتاً اسلام کی بےخکنی کے لیے، اسلام کے خلاف سازش کے لیے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ جب انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افتتاح کے لیے دعوت دینے کے لیے آئے، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ابھی غزوہ تبوک کی طرف جا رہا ہوں جہاد کے لیے، واپسی پر میں افتتاح کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو اللہ رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے مسجد ضرار، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے، نمبر 1، نمبر 2 کفر کو پھیلانے کے لیے، نمبر 3 مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور نمبر 4 اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف محاذ کھولنے کے لیے، مورچہ بنانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ نیکی کا ہے۔ اللہ جل شانہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کبھی بھی ان کی مسجد میں کھڑے نہ ہوں، اور وہ مسجد جس کی بنیاد پہلی مرتبہ تقوی کے بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی، مسجد قباء، آپ اسی میں کھڑے ہوں، اسی میں نماز پڑھیں، کیونکہ اس مسجد قباء میں وہ صحابہ کرام مخلصین موجود ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاک لوگ ہیں۔ اللہ رب کائنات بھی ایسے پاک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا والذین، اور بعض ایسے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو اتخذوا، جنہوں نے بنائی مسجداً ضرارا، مسجد نقصان پہنچانے کو، وکفراً، اور کفر کے لیے، وتفریقاً بین المؤمنین، اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، وارصاداً، اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کے واسطے جو اس نے جنگ کی اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور البتہ وہ قسمیں کھائیں گے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، نہیں چاہا ہم نے مگر نیکی، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے مگر نیکی کا ارادہ ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اور اللہ جل شانہ گواہی دیتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بالکل یہ جھوٹے ہیں، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ کھڑے نہ ہو اس میں کبھی بھی، لَمَسْجِدٌ، بے شک وہ مسجد، أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے، احق، زیادہ حقدار ہے، زیادہ لائق ہے کہ ان تقوم فیہ، کہ آپ کھڑے ہوں اس میں، فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون، جو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ جل شانہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ لہذا اللہ رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر، آپ مسجد قباء میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں، اور ان مخلصین صحابہ کرام کے ساتھ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاک ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو جمع فرمایا، مسجد قباء کے ارد گرد رہنے والوں کو جمع فرمایا، ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں کون سی وہ خصوصیات ہیں، کون سے وہ کمالات ہیں، کون سے وہ صفات اور خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ مالک سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ٹیلے کے استعمال کے ساتھ ساتھ، پتھر کے استعمال کے ساتھ ساتھ، پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے ہیں، یعنی استنجا کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں، اور استنجا کے حوالے سے قضاء حاجت کے بعد طہارت میں مبالغہ کرتے ہیں، یعنی خوب طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً آپ لوگوں کی یہ خصوصیت اور یہ خصلت، طہارت کو پسند کرنا
اور صحیح طریقے سے استنجا کرنا، اور استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا، خوب صفائی کا اہتمام کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے تم لوگوں کی تعریف قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں جن کی نماز کا ذکر، وضو کا ذکر، طہارت کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے